لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صلوات ارشاد ہو رہا ہے حضرت احدیت کا جل وعلا کہ ہم تم سب کو ضرور بھی ضرور حتمن آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی نفسوں کے ذریعے، اور کبھی ثمرات اور پھلوں کے ذریعے، کہ انشاءاللہ آئے گا کہ مراد اولاد. وبشر الصابرین، آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اگر کوئی ایسا صابر مل جاتا ہے تو آپ اس کو بشارت دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہیں. تو کوئی بچنے والا نہیں ہے کہ جس کو امتحان کی منزل سے گزرنا نہ پڑے. اور اب اس امتحان کی منزل پر آنے کے بعد انسان کو بشارت الہیہ کب نصیب ہوگی؟ جب وہ صابر ہو جائے. تو اصل گفتگو صبر پر کل ہونا چاہیے تھی کہ جو اب یہ پرچہ رکھنے میں آسانی ہوگی تو آج یہ کل کے بجائے آج کی گفتگو کل ہو گئی ہے اور کل کی گفتگو اب آج ہوگی. تو صبر بنیادی چیز ہے، بغیر صبر کے انسان کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. آپ اگر قرآن کو دیکھیے، نماز سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ ایک چیز پر اگر آپ غور کریں تو ترتیب ہمارے یہاں کچھ ہو سکتی ہے، کہنا کچھ تھا نکل گیا، کچھ پہلے کہنا چاہیے تھا بعد میں کہہ دیا، ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا ممکن نہیں ہے. جو چیز جو لفظ جہاں رہنا چاہیے وہی رکھے گا، ہماری طرح نہیں ہوتا اس کا کلام. اب آپ پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے صاحبان ایمان، مدد حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہو لیکن اگر نماز کے ساتھ صبر نہیں ہے تو اللہ کا ساتھ اس کو نصیب. جہاں بھی آپ دیکھیے خدا صابروں کے ساتھ اپنا اعلان کر رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور دیکھو جھگڑا مت کرو، اختلاف مت کرو، نزاع مت کرو. نتیجہ کیا ہوگا اگر اختلاف کرو گے، نزاع کرو گے؟ دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے کہ عربی زبان جو ہے اس کا کمال ہے، اس کے نقطے بڑے باریک ہیں. پتہ آپ کو فے کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟
یہ فے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فائے تفریع، تے فے رے یہ عین، فائے تفریع۔ فائے تفریع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فوریت جہاں، جیسے الا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا یا فعلی المولا، یہ فائے تفریع، کوئی جو ہے وہ بیچ میں فاصلہ نہیں ہوگا، جس کا میں مولا ہوں، علی جو ہے وہ فوراً اس کے مولا ہے، یہ نہیں کہ سال بھر کے بعد انتخاب ہوگا اور 2 سال کے بعد انتخاب ہوگا۔ تو یہ فا جو ہے تفریع کے لیے ہوتا ہے، یعنی فوراً بلا فاصلہ۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور نزاع مت کرو۔ اس نزاع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا فتفشلوا، فتفشلوا، فوراً جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دکھا جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، نہ یہ کہ بکھر جاؤ گے، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری حیثیت تباہ ہو جائے گی۔ ریح کے معنی ہوں تو ہوا کے ہیں، لیکن ہوا نکل جانے کا مطلب یہ ہوا نا آدمی کی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرْ، تو کیا کریں کہ صاحب فساد نہ ہو؟ کوئی آ کے ہم کو گالی دے رہا، کیا کریں؟ فساد نہ ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو نا، تمہارے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آ کر کے میرے کان میں مجھ کو گالی دے، اس کان میں آگے کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں میں قبول کر لوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو دین کہاں لے جانا چاہتا ہے، مذہب ہم کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، نزاع مت کرو، فتفشلوا، نتیجہ ہوگا فوراً، دیر نہیں لگے گی بکھرنے میں تم لوگوں کی۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ واصبروا، تو کریں کیا کہ فساد نہ ہو، صبر کرو۔ یہاں بھی اصل نقطہ بچنے کا کیا ہے؟ واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج تم لگتا ہے تم کو بھی کمزور ہو، آج تم کو محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ افراد نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ صبر اگر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو، کائنات اس کی مخالف ہو جائے کچھ کر سکتی ہے۔ اسی چیز کو تو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دعا ہے کیا کہتے ہیں عرفہ میں، میدان عرفات میں، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس کو کیا ملا ہے۔ تو اگر صبر کر لو تو یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو پھر وہ عدد نہیں دیکھتا، پھر وہ گروپ نہیں دیکھتا۔ امامت کے لیے جو شرط قرار دی گئی ہے، پڑھیے قرآن مجید کہ اماموں کو امام کیوں بنایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا کاہے کے لیے؟ یہدون بامرنا، یہ تاکہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ امام بنایا کیوں آپ نے؟ لما صبر، اس صبر کی بنیاد پر جو ان کے اندر، یعنی صبر انسان کو امامت کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ صابر امام ہو جائے گا، صابر کے ساتھ اللہ ہے، دنیا ہو یا نہ ہو۔ اب آئیے میں چند روایتیں صبر کی فضیلت میں آج عرض کرتا ہوں، اور پھر آپ واپس چلیے قرآن مجید نے کیا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات کا نزول ہوگا، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فقرہ مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں انکم لا تدرکون ما تحبون، ہر آدمی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں نا، ہر آدمی کی اپنی آرزویں ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جو چاہتے ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم جس چیز کو چاہتے ہو اس تک پہنچ ہی جاؤ، نہیں پہنچ سکتے۔ انکم لا تدرکون، نہیں درک کر سکتے، نہیں پا سکتے، ما تحبون، جس چیز کو تم چاہتے ہو، مگر الا بصبرکم علی ما تکرہون، مگر یہ کہ صبر کرو ان چیزوں پر جس کو ناپسند کرتے ہو۔ جب تک صبر نہیں کر لو گے، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بقول منزل مقصود تک انسان نہیں پہنچ سکتا بغیر صبر کے۔ چنانچہ رسول اللہ سے پوچھا گیا لما سئل عن رسول اللہ مل ایمان، پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے ایک جملے میں فرمایا الصبر، بنیاد ایمان، رأس ایمان
جڑ ایمان کی کیا ہے؟ صبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز روزہ یہ سب واجبات ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں بن سکتی جب تک انسان کے اندر صبر کا مادہ نہ پایا جاتا ہو، جب تک انسان کے اندر صبر کا جذبہ نہ پایا جاتا. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصبر یحول الفجیعہ، بڑے سے بڑی مصیبت ہو لیکن اگر آدمی کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت صبر اس کو آسان کر دیتا ہے. مولا امیر المؤمنین کے بقول الصبر علی البلاء اللہ اکبر. یعنی مولائی کا قول الصبر علی البلاء افضل من العافیت فی الرخاء. آدمی آرام میں ہے، آسائش میں ہے، بہترین اس کا. یہ آج کے حالات پر بھی ہے مومنین کے لیے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ صاحب جو ہے کیا حالات ہیں، اس طرح کے حالات ہو گئے. ہم یہاں بڑے سکون سے ہیں، جب چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جب چاہتے ہیں مجلس کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو عبادت کر لیتے ہیں. رخا میں ہے، آسائش میں ہے، آرام میں ہے، ساری عبادت کر رہے ہیں. لیکن جو انسان مصیبت میں ہے، جس کے لیے یہ پتا نہیں ہے کہ میں یہ مجلس کرنے جا رہا ہوں واپس گھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اس کے باوجود جا رہا ہے. پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ الصبر فی البلاء علی البلاء، بلا کے اوپر صبر کرنا افضل من العافیت فی الرخاء. آسائش میں جو ہے وہ سکون کی زندگی سے کہیں برتر ہے اللہ کے نزدیک فضیلت کے اعتبار سے ان مومنین کی زندگی کہ جو جا رہے ہیں اس کے ساتھ کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ان کی مجلس میں جانے کا مرتبہ اور ہے، ہمارا مجلس میں آنے کی حیثیت اور مرتبہ اور ہے. الصبر علی البلاء افضل من العافیت فی الرخاء. امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ جسم اگر اس سے سر جدا ہو جائے، جسم کی کوئی اوقات ہے، جسم کی کوئی حیثیت ہے. امام فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایمان، ایک جسم تصور کر لو، اس جسم ایمان کا سر کیا ہے؟ صبر ہے. اگر صبر نہیں ہے تو بات آ گئی، پھر ایمان نہیں. اور جب ایمان نہیں ہے تو کیا فائدہ نماز سے، کیا فائدہ روزے سے، کیا فائدہ مجلس سے، کیا فائدہ عبادت سے، جب ایمان ہی انسان کے اندر نہیں. اور ایمان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الصبر رأس الایمان. صبر ایمان کی اساس، بنیاد اور جڑ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بالصبر تدرک معالی الامور. بلندی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، امام فرماتے ہیں جھگڑے سے نہیں پاؤ گے، لڑ کے نہیں پاؤ گے. اس لیے قرآن کہہ چکا ہے لڑو گے تو کیا ہوگا؟ تفشلوا. نہ کہ تفشلوا بلکہ فتفشلوا، فوراً بکھر جاؤ گے. وتذهب ريحكم. بلندی چاہتے ہو تو نزاع سے نہیں ہو سکتی. بالصبر تدرک معالی الامور. صبر کی بنیاد پر انسان بلندی تک پہنچتا ہے، صبر کی بنیاد پر انسان ترقی کی راہوں کو طے کرتا ہے. اگر صبر کر لو گے اللہ تمہارا ہے. دو آیتیں پڑھی گئی نا جس میں ارشاد ہوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں امام بھی فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ من صبر علی اللہ وصل الیہ. جو اللہ کے لیے صبر کرے گا وصل الیہ، جو خدا کے لیے صابر ہوگا خدا تک پہنچ جائے گا. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے؟ یہ سب دنیا کی ظاہری چیزیں تباہ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، برباد ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر. آدمی صبر کرے. الصبر علی اللہ، جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے وصل الیہ، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مدد چاہتے ہو، ادھر ادھر کے لوگوں کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خرچ کر کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ان النصر مع الصبر. مدد، نصرت کس کے ذریعے آئے گی؟ صبر کے ذریعے آئے گی. والفرج مع الکرب. فرج و آسائش کب آئے گی؟ مصیبت کے ساتھ آئے گی. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
یاد رکھو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال اس پر گفتگو ہوئی کہ ان مع العسر یسرا کا کیا مطلب ہے. ہر تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوہری آسانیاں ہم کو فراہم کرتا ہے. یہ کب نصیب ہوگا تو صبر کرو. ان مع العسر یسرا من ابتلی من شیعتنا فصبر علیہ. اللہ اکبر. ایک روایت میں نے آج دیکھی, میں تھوڑا سا تذبذب میں ہوا, ڈرا کہ اس کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ہضم کر لے, ورنہ ایک منزل روایت کی یاد صبر کے سلسلے میں کہ جہاں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہم سے بڑے صابر ہیں. عجیب ہے, روایت ہے موجود, کتابوں پر موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہم سے بڑے صابر ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا آپ سے بڑا صبر آپ کے شیعوں کے اندر ہے؟ کہا ہاں ہم صبر کرتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ بیچارے ہمارے شیعہ کچھ نہیں جانتے, اس کے باوجود ہماری بات پر صبر کرتے ہیں. تو اگر کوئی شیعہ صابر ہے تو بغیر صبر کے شیعت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں امام من ابتلی من شیعتنا, اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی شخص بلا میں گرفتار ہو جائے, اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو جائے, فصبر علیہ, اور اس بلا اور اس مصیبت پر صبر کرے, کان لہ اجر الف شہید. بتائے کہ اس کی اجرت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا شیعہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور صبر کرے, 1000 شہداء کے برابر اجر اس کو دیا جائے گا جو مصیبت پر صبر کرتا ہے. اب یہ صبر کی قسمیں ہیں. اب یہاں سے رخ چلے گا کہ صبر کی اقسام ہے. الصبر و صبران, بعض روایتوں میں 2 قسم کی گئی ہے, بعض روایتوں میں 3 قسم کی گئی ہے, بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی قسمیں بزرگوں نے بیان کی. الصبر و صبران, صبر کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 صبر علی تکرہ و صبر علی ما تحب. ایک اس چیز پہ صبر جس کو تم ناپسند کرتے ہو, اور ایک اس چیز پہ صبر جس کو تم پسند کرتے ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ فلاں جگہ جو ہے جانا چاہتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ مت جاؤ. اس لیے کہ تقوی کی تعریف یہی کی گئی نا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے, وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. اب اللہ کہتا ہے نہ جاؤ, دل کہتا ہے جاؤ, تو اب یہ دل کی مخالفت کرنی پڑے گی نا کہ نہ جائے تو یہ صبر ہوا. دل چاہتا ہے کہ نہ جائے, خدا کہتا ہے کہ جاؤ. ناپسندیدگی ہے نہ جانا, لیکن اس پر صبر کرنے کا حکم الہی پر جائیں. یہ صبر کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک صبر وہ جس پر کو پسند کرتے ہو اس کی خلاف ورزی, ایک صبر وہ جس کو ناپسند کرتے ہو اس کی خلاف ورزی. تو صبر کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک صبر علی ما تحب اور ایک صبر علی ما تکرہ. اس پر صبر جس کو تم پسند کرتے ہو, اور یہی تو شرط لگائی گئی. اسی لیے نفس کی مخالفت. صبر کیا ہوا اصل؟ ہم چاہتے ہیں, خدا کہتا نہیں, تو یہ نفس کی مخالفت. اسی لیے تقلید میں جو پہلی چیز رکھی گئی ہے مراجع کے سلسلے میں, یہی بنیاد بنائی گئی ہے. روایت مشہور ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ, ہمارے فقہا میں سے جو بھی اپنے نفس کا محافظ ہو, سائل الذین حافظ الذین, اپنے دین کا محافظ ہو, اپنے نفس کا محافظ ہو, مخالفا لہوا, اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہو, مطیعا لامر مولا, اور اپنے مولا, اپنے آقا, اپنے رب, اپنے اللہ کا فرما بردار ہو, فللعوام ان یقلدوہ, تو عوام کو چاہیے کہ اس کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لے. شرط کیا ہے کہ نفس کی مخالفت. سائلا لنفس, نمبر 1 کنٹرول رکھتا ہو, مخالفا لہوا, اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو. یہ 2 چیز اگر انسان میں آئے گی تدرک المعالی, انسان بلندیاں چاہے گا. تو الصبر و صبران, صبر کی 2 صورتیں ہیں, ایک ما تحب اور ایک ما تکرہ. دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 صورتیں ہیں, اور اسی پر انشاءاللہ آج کی گفتگو اب چلے گی. ارشاد ہوا, مولا فرماتے ہیں الصبر اما صبر علی المعصیہ مصیبہ او علی الطاعہ او علی المعصیہ. صبر کی 3 صورت ہے. یا تو انسان صبر کرے گا مصیبت پر, یا انسان صبر کرتا ہے علی الطاعہ اطاعت پر,
یا انسان صبر کرتا ہے علل معصیہ، گناہ پر. تو کتنی صورتیں ہو گئی صبر کی؟ الصبر علل مصیبہ، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ. مصیبت انسان پر پڑی، آدمی صبر کرتا ہے، کسی سے شکوہ نہیں کرتا، انسان سے بیان نہیں کرتا. قرآن اس صبر کو کہتا ہے صبر جمیل. سورہ یوسف پڑھیے جناب یوسف کی داستان، تو قرآن اس کو کہتا ہے صبر جمیل. دوسری صورت آتی ہے صبر بر طاعت، اور تیسری ہے صبر بر معصیت. صبر بر طاعت کا مطلب تھکے ہیں، مصیبت ہے، بخار ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز واجب ہے نہیں واجب ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے اٹھنے کا، ٹھنڈک ہے زبردست، 6 بجے اٹھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن انسان صبر کرتا ہے، اٹھتا ہے کاہے کے لیے؟ اطاعت پروردگار کے لیے، اور جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ولو پھر سو جاتا ہے. یہ کہلائے گا کیا؟ صبر بر طاعت. تو ایک ہو گیا صبر بر مصیبت، دوسرا ہوا صبر بر طاعت. اصل تیسری چیز ہے وہ صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر. امام فرماتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ، یہ تیسری قسم کون سی تھی؟ الصبر علی المعصیت، معصیت پر صبر کرنا. فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم اعلی درجۃ من القسمین الاولین، پہلے کی جو 2 قسمیں ہیں صبر بر مصیبت اور صبر بر طاعت وہ آسان ہے، سب سے سخت معاملہ ہے صبر بر معصیت. اسی لیے اب اگر آپ غور فرمائیں قرآن مجید پر، بزرگوں کے حالات پر، تو جو اجر صبر بر معصیت پر ہے نا، وہ صبر بر مصیبت پر بھی نہیں ہے، وہ صبر بر طاعت پر بھی نہیں ہے. جو اجر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے صبر بر معصیت، گناہ کے مقابلے میں صبر کرنا. اب جتنے بزرگ گزرے ہیں، اگر بہجت کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو وہاں بھی ملے گا کہ یہ ان کے عرفانی سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کے باقاعدہ روایات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. یا جو ہے وہ رجب علی خیاط کے بارے میں آپ جب پڑھیے گا تو وہاں بھی صاحب یہ ان کو یہ کہاں سے ان کے اندر یہ ساری صلاحیت آئی، جواب وہی ملے گا صبر بر معصیت. ایک چیز سب سے بڑی جو مصیبت وہ عطا اللہ کی طرف سے علم عطا ہو جاتا ہے، گناہ پر صبر کرنے کی بنیاد پر علم عطا ہو جاتا ہے. ایک چیز تو قرآن میں بھی اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم دے دیتا. یا روایت کہتی ہے علم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جب تک انسان امتحان کی اس منزل سے نہیں گزر لے گا تب تک انسان کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا ہے. چنانچہ خواب کی تعبیر میں بڑا نام آتا ہے ایک شخص کا جس کا نام ہے ابن سیرین. سنا ہوگا آپ نے شاید ابن سیرین کا نام. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کسی کتاب میں نہیں لے سکتے آپ. بھائی پتا نہیں کیا کیا آدمی خواب دیکھ لیتا ہے، اور آپ آ جائیے ہمارے پاس مولانا ہم نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب زندگی میں سنا نہیں تھا، کسی کتاب میں اس کی تعبیر نہیں ملے گی، کہاں سے بتائے گا آدمی؟ تو خواب کی تعبیر کتاب سے نہیں ہوتی، خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تب جب انسان صبر بر معصیت کرتا ہے. ابن سیرین عجیب پوری تعبیر خواب. ایک شخص آیا ابن سیرین کے پاس، کہنے لگا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. بڑے سے بڑے آدمی سے پوچھ لیجیے، آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا دے دے گا آدمی، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں لوگوں کے منہ میں تالا مار رہا ہوں. ہمارے آپ کے پاس نہیں کہ میں کیا تعبیر اس کی دیں گے، لیکن تعبیر اس طرح کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، کہیں پڑھائی نہیں جاتی ہے. ابن سیرین نے کچھ دیر تک سر جھکایا، کہنے لگے تم مؤذن ہو کیا؟ سمجھ گئے؟ تم اذان دیتے ہو؟ کہاں سے اذان دیتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ تھا، وقت سے پہلے اذان دیتے ہو صبح کی. سمجھ میں آیا؟ مومنین بیچارے بیٹھے ہیں کہ چلو کچھ سحری کھائی جائے، تب تک وہ معلوم آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے مسجد سے کہہ دیا اللہ اکبر، تو آدمی رک جائے گا نا. یہ جو جواب آ کر کے دیا، یہ کسی کتاب میں ملے گا جواب؟ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ.
اب اس ابن سیری کے لیے جو واقعہ ملتا ہے کئی طرح کی چیزیں ہیں. صبر بر معصیت, کئی واقعات ان کے ملتے ہیں, شاید یہ ہو سکتا ہے صبر. کہتے ہیں کہ یہ تیل بیچتے تھے, ان کا بہت بڑا گوداؤن تھا. ایک دن ان کے نوکر نے آ کے کہا کہ صاحب جو ہے وہ پیپے میں چوہا مر گیا, نجس ہوا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پیپے کو الگ کر دو, نجس ہو گیا وہ نہیں بیچا جا سکتا. اس نے کہا صاحب میں نے اس سے چوہا نکال کے پھینک دیا اور اب مجھ کو یاد نہیں کہ کس میں تھا. ہے سخت منزل. 40 پیپے, تاریخ کہتی 40 پیپے تھے اس وقت ان کے پاس. بہرحال کتنا بڑا تھا وہ نہیں مانتے, لیکن اچھے خاصا اسٹور میں سامان تھا ان کے. انہوں نے کہا میں کسی بندے خدا کو نجس نہیں کھلا سکتا چاہے میرا جتنا نقصان ہو جائے. 40 کے 40 پیپے پھینکوا دیے ابن سیرین نے. بعض کہتے ہیں کہ شاید اسی واقعے کے بعد ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو. بعض کہتے ہیں نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک, یہ تو بعد میں بڑے آدمی بنے. صلوات پر محمد, یہ تو بڑے آدمی ہوئے, بعد میں بڑے آدمی ہوئے ہیں. اور یہ نوکر چاکر ہوئے. پہلے یہ خود نوکری کرتے تھے کپڑے کی دکان پر. اور اس میں بھی 2 طرح کے واقعات. بعض کہتے ہیں کپڑے کی دکان پر تھے, بعض کہتے ہیں نہیں وہ کپڑے ہی کا کام کرتے تھے مگر پھیری لگاتے تھے. ایک دن فرض کیجیے دکان والی بات ہے, ایک دن ایک عورت آئی, ایک لڑکی آئی ان کی دکان پر سامان خرید. ابن سیرین بہت خوبصورت آدمی تھے, بہت حسین آدمی تھے. ایک عورت آئی ان کی دکان پر کپڑا خریدنے, سارا اچھا خاصا سامان خرید لیا. خریدنے کے بعد مالک سے کہا کہ میں پیسے تو لائی نہیں, اور ظاہر بات اچھا خاصا وزن ہو گیا ہے, تم ایسا کرو اس لڑکے کو بھیج دو, سامان بھی پہنچا دے, ہم جو ہے وہ وہاں پر اس کا پیسہ بھی دے دیتے ہیں. ابن سیرین بیچارے جو ہے وہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق سر پر گٹھری لے کر کے اس عورت کو اس کے گھر آئے. جیسے ہی وہاں پہنچے اس نے دروازہ بند کیا, کہا یہ سب تو بہانہ تھا, میں بہت دن سے تمہاری تلاش میں تھی. اور اب اس عورت نے گناہ کا مطالبہ کیا. ابن سیرین پریشان, اب کیا کروں میں. ابن سیرین نے کہا نافرمانی ہے خدا کی. ایک جملہ رک کے کہوں, قرآن کہتا ہے نا کہ تم بچنے کا ارادہ کرو, نکلنے کا راستہ وہ فراہم کرے گا, مگر تمہاری نیت تو ہو نا. حضرت ابن سیرین وغیرہ تو خیر ہلکے, جناب یوسف سلام اللہ علیہ 7 دروازوں کے اندر بنتے نہیں بنتے, 7 دروازوں کے اندر کیسے نکل سکتا ہے آدمی. لیکن وہی اللہ کے مقام کہ تم نیت کرو, نکالنے کا راستہ ہم فرائیں گے, اللہ مخرج بنائے گا تمہارے لیے. اب ابن سیرین بیچارے پریشان, کیا کریں. اس لڑکی نے کہا دیکھو اب تم پھنس چکے ہو, اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں ابھی شور مچاتی ہوں کہ تم میرے گھر میں زبردستی گھس آئے ہو. اور کیا کرے بیچارہ. اچھا کوئی بھی آدمی ہوگا یہاں ہار جائے گا, نہیں ہار جائے گا بھیا, آبرو سب کچھ ہے, عزت سب کچھ ہے, یہی تو ہم نے سمجھا نہیں ہے. کربلا نے یہی سمجھانے. ایک بڑا مشہور جملہ صاحب, عزت کی زندگی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. بے شک, لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا کہ امام حسین کا بھی قول ہم اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ہمارے کام کا ہے, اس کے آگے والا چھوڑ دیتے ہیں. بے شک یہ مولا کا قول ہے, الموت اولا من رکوب العاری, عزت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. لیکن دوسرا فقرہ مولا کا اسی کربلا میں امام حسین کا پورا شعر ہے, الموت اولا من رکوب العاری, موت بہتر ہے ذلت سے. لیکن اس کے بعد کا دوسرا مصرع مولا کا کیا جو ہم بول جاتے ہیں, والعار اولا من دخول النار, اور ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. کیوں؟ ذلت کتنے دن کی ہے, 10 سال 20 سال 25 سال, کتنے دن آپ برا کہیے گا ہم کو. آخر تو مر کے ختم ہوا نا کام. برا کہنے والے بھی مریں گے, جس کو برا کہا جائے گا وہ بھی مرے گا. اس کے یہاں تو حقیقت واضح ہے نا. تو والعار اولا من دخول النار, جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ ذلیل ہو جاؤ, مگر نافرمانی مت کرو اللہ کی, گناہ مت کرو اللہ کا. اب یہ بیچارے ابن سیرین پھنس گئے, کیا کریں, کیسے نکلے. یہ کہتی ہے اگر تم نے میری مراد پوری نہیں کی میں ابھی تم کو بدنام کر دوں گی. پالنے والے اب تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. خدا فرماتا ہے تم نیت کرو, بچانا ہمارا کام ہے. اچانک ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سب تو ایسے ہی باتیں تھے, ہم تو خود ہی اسی قسم کے آدمی ہیں.
یہ بتائیے باتھ روم کدھر ہے؟ اس زمانے میں اس طرح کے فلش وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، وہ باقاعدہ وہ قدمچے ہوتے تھے، وہ ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد مہترانی کبھی آئے گی وہ صاف کرے گی۔ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ مرد اور عورت ہر ایک سے میرا سوال ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ اگر کہیں پھنس جاؤ اس طرح سے تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں ہم؟ جناب ابن سیرین پہنچے وہاں اس گندگی کے پاس، اور وہ گندگی بخانہ گندگی اٹھا کے پورے بدن میں مل لیا۔ اس کے بعد کہا جی بسم اللہ فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا، میں حاضر ہوں، آپ کیا اب مجھے بندے کے بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ اس نے دروازہ کھولا، ابن سیرین کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ابن سیرین آئے، باہر ایک نہر بہ رہی تھی، تاریخ کہتی اس نہر میں آ کر کے اپنے آپ کو ابن سیرین نے گرا دیا۔ کہنے لگے پالنے والے یہ لمحے بھر کی گندگی برداشت ہے، قیامت تک کی کثافت برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ہے الصبر علی المعصیہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 صورت ہے، ایک ہے صبر بر مصیبت، ایک ہے صبر بر اطاعت، ایک ہے صبر بر معصیت۔ وہذہ الثلاثہ والقسم الثالث، یہ تیسری قسم یعنی معصیت والی، اعلی درجۃ من القسمین الاولین، ان دونوں سے کہیں بلند ہے۔ لیکن بلند تو ہے، لیکن جب اس منزل سے آدمی گزر جائے گا صبر کر کے نا، تو جتنی اجرت جتنا اجر انسان کو گناہ پر صبر پر ملتا ہے اتنا اجر کسی چیز پر نہیں ملتا۔ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ بِتَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے ان کو خواب کی تعویل بتائی ہے۔ کب بتائی ہے خواب کی تعویل؟ تو اسی واقعے کے بعد جب جناب یوسف سلام اللہ علیہ نے معصیت کے اوپر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویل خواب کا علم دیا۔ کب؟ صبر معصیت کے بعد۔ اسی طریقے کی داستان میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن اسی طریقے کی داستان بہجت کے لیے ملتی، جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو اس انسان نے بچایا، بچ کے نکل گئے اور آج آیت اللہ بہجت بن گئے۔ رجب علی خیاط کی یہی داستان ہے تقریباً، ان کی جوانی میں اپنے آپ کو بچایا، بچ کے نکل گئے، ایک عام سا انسان، درزی انسان، اور وہ علماء سے بلند کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ صبر بر معصیت۔ اگر انسان صبر کر لے جائے تو بشر الصابرین، میرے حبیب آپ بشارت دے دیجئے، پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے اور صبر کرنے والوں کو۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہم صبر تو کر لیں، اور یہ صبر ہے جو انسان کو ہر چیز سے نجات دیتا ہے، اس صبر کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہنا تو بہت آسان ہے صبر کرو، کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین کا ایک پہلی چیز جو آج کہیں جو کل کہہ گئے، پہلی چیز اس کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے کہ صبر کرنا آسان ہو جائے، تو اس کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ جو قرآن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو بہترین طریقہ صبر پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت دار ہے، مالک نہیں ہے۔ جس دن ملکیت کا تصور ذہن سے نکل جائے گا، امانت داری کا تصور پیدا ہوگا، نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا، اور کمال پر انسان اسی وقت پہنچے گا جب اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں نہ آنے کا غم ہو، نہ جانے کی، نہ آنے کی خوشی ہو، نہ جانے کا غم ہو، بالکل برابر۔ آپ کو سناؤں میں کہ جب آدمی اس منزل پر پہنچتا ہے، کیسا جوان اولاد، معمولی چیز ہے، جوان اولاد، جوان، اور وہ بھی عام نہیں، مرحوم شہید مصطفیٰ میں اور سید احمد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اگرچہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر احمد خمینی میں اور مصطفیٰ خمینی میں فرق تھا زمین و آسمان کا۔ آج کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے شہید مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ تو شاید مرجعیت کی منزل میں ہوتے۔ اس وقت واضح تھا کہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے۔ کچھ تو جو ہے تفسیر کی ایک آدھ جلدیں ہیں سورہ حمد وغیرہ کی جو اس وقت تک آ چکی تھی اور چھپ چکی تھی۔ عجیب ہے واقعہ صبر، کہ جہاں ہم سب اللہ کے ہیں، اگر یہ تصور ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل کتنا بلند، پھر کیسے اس کمال کی منزل پر انسان پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھا،
اپنے کچھ افراد کے ساتھ، جس میں ان کا خزانچی بھی تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ساتھ گئے ہیں اس بیمار کی عیادت کے لیے. پلٹنے لگے تو اپنے خزانچی سے کہا کہ صبح آ کے ان سے مل لینا. صبح آ کے مل لینا مطلب کچھ دے دینا، بیچارے دوا وغیرہ کی ضرورت ہوگی، ہے پریشان ہے. قبل اس کے کہ صبح وہ جاتے بیچارے کل دوسرے دن اس مریض کو کچھ دیتے، کچھ مدد کرتے، تب تک شہید مصطفیٰ کا انتقال ہو، تب تک شہید مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ کرا دیا گیا اور وہ مار دیا گیا. ہنگامہ ہو گیا. امام خمینی کا بیٹا، وہ بھی ہونہار بیٹا، جوان بیٹا، پڑھا لکھا بیٹا، اور وہ اچانک مار دیا گیا تو ہنگامہ ہو گیا. اب لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ بتایا جائے کہ صاحب مصطفیٰ مار دیے گئے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا قتل کر دیے گئے. کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی، ادھر کی اپنا دھیرے دھیرے. اب آدمی سمجھدار ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. کہ کیا تم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا مصطفیٰ مر گئے جو اس طرح کی باتیں تم لوگ کر رہے ہو؟ کوئی اس راستے سے بتانا چاہ رہا ہے، کوئی اس راستے کہ مصطفیٰ مر گئے. لوگوں نے کہا جی حضور آج یہ حادثہ ہو گیا. اتنے میں ان کی نظر پڑ گئی اپنے اس خزانچی کی طرف. تم یہاں کہاں؟ اب دیکھیے کل کا واقعہ یاد ہے اس آدمی کو. تم سے ہم نے کہا تھا کہ ان کے یہاں جا کر کے مل لینا، کچھ علاج کے لیے پیسہ دے دینا، اور تم یہاں کھڑے ہو. کیا ہوگا اس بیچارے کا؟ انہوں کا حضور جانے کا ارادہ تو تھا، لیکن تب تک یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو کیا کریں؟ جواب سنیں، کیا واقعا یہ انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو پھر ہمارے امام کس منزل پر ہوں گے، آل محمد کس منزل پر ہو؟ پتا جملہ کیا فرمایا؟ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو اس کو ایک مجبور آدمی کا اتنا خیال ہوگا. کہنے لگے تم گئے نہیں کہ حضور یہ حادثہ ہوگا، کیسے جاتا میں؟ فرمانے لگے تو کیا مصطفیٰ کی موت اس کا مرض ٹھیک کر دے گی؟ مصطفیٰ کے مرنے سے اس کی بیماری اچھی نہیں ہوگی. جاؤ تم. اللہ اکبر. اور چنانچہ ان کے جو خاص مقرر تھے، خطیب تھے ان کے، اکثر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ آخر تک بیچارے زندگی کے آخری لمحے تک ان کے یہاں پڑھتے رہے. مرحوم ہے آئے کوثری، ان کے اپنے پرماننٹ بغداد تھے ظاہر. اتفاقاً اسی زمانے میں کچھ دنوں کے بعد یہ عراق چلے گئے. لوگوں نے کہا یار کوثری صاحب بہت موقع سے آپ آ گئے ہیں، کہ جب سے جو ہے جناب مصطفیٰ کا انتقال ہوا ہے بہت کوشش ہم لوگ کرتے، روتے ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، روتے ہی نہیں. آپ اچھا ہوا آ گئے ہیں، ایک مجلس کر دیتے ہیں، بھائی آپ ہی رولا دیجیے. ہم لوگوں کے استاد تھے، اب تو مراجع کی فہرست میں ہے، جو ہے وہ اپنے درس اخلاق میں انہوں نے فرمایا کہ کہتے ہیں کوثری کہ میں نے ادھر سے ادھر، جیسے لوگ تعزیتی جملے کہتے ہیں، چپ چاپ بیٹھے سن رہے تھے، وہ تعزیتی کلمات کہہ رہے. کہنے جب سب سے ہار گئے میں نے کہا بھائی اب مسائل پڑھو، یہ آدمی رونے والا. جیسے ہی حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ کے مصائب میں نے شروع کیے، اس آدمی نے ہائے ہائے گریہ کرنا شروع کیا. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہ جہاں یہ تصور ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت الہی ہے، ہم مالک نہیں ہیں، تو نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا. صلوات اور جب اس منزل پر آدمی پہنچ جائے کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، ایسا صابر کوئی ہو جائے تو اللہ کہتا پھر بشر، ان کو بشارت دو. کس بات کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، بڑے سے بڑا آدمی، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو. اسی لیے آپ جب پڑھیے گا مفاتیح میں تو پوری ایک دعا آپ کو مل جائے گی، دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ اسی لیے ہے کہ آدمی، بڑا سے بڑا مومن آدمی آخر وقت تک یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، آخر وقت تک بے دین ہو سکتا ہے، آخر وقت تک کافر ہو سکتا ہے. 70 سال ہم نے نماز پڑھی، آخر وقت پتہ نہیں یار خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. 70 برس تک جو ہے ہم نے مجلسیں پڑھی، پتہ نہیں جو ہے وہ جو کچھ ہم نے کیا صحیح تھا صحیح نہیں تھا.
آدمی کا آخر لمحے میں معاملہ خراب ہو سکتا، اس کے لیے باقاعدہ اہل بیت دعائیں بتائیں، اس کو پڑھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو، مفاتیح موجود ہے ابتدا میں دعائیں عدیلہ کہ انسان کو محفوظ رکھے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے 100 سال کی عبادت کے بعد، 50 سال کی عبادت کے بعد، 80 سال کی عبادت کے بعد کہ واقعی معنی میں ہم ہدایت یافتہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن اگر اس منزل پر آدمی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ملکیت کا جذبہ نکل کے امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے تو اب قرآن گارنٹی لیتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے. بڑے سے بڑے لوگوں کی کسی کی ضمانت اور گارنٹی ہدایت یافتہ ہونے کی نہیں ہے، لیکن مصیبتوں پر اس طریقے سے صبر کرنے والا خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو جب عام انسان اگر صبر کر لے جائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو کربلا میں جو مصیبتیں پڑی ہیں، کربلا میں جو آفتیں آئی ہیں، کیا عام انسان کربلا والوں کی جو بلائیں ہیں، کربلا والوں کی جو مصیبتیں ہیں، عام انسان کے بس میں ہے کہ وہاں آنے کے بعد صبر کر سکے؟ لیکن تاریخ کہتی ایسا صبر. وہی مسئلہ ہے کہ حسین نہ اکبر کو ملکیت سمجھتے تھے، نہ قاسم کو ملکیت سمجھتے تھے، نہ اون محمد کو ملکیت سمجھتے تھے، سب امانت الہی. جیسے جیسے ان کو واپس کرتے جاتے تھے ویسے ویسے امام حسین سلام اللہ علیہ کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. روایت کہتی ہے کلما اشتد الوقت اشرق وجه الحسین، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. یہ اطمینان کیوں بڑھتا تھا؟ کا سبب وہی ہے کہ حسین کسی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے تھے، امانت الہی سمجھتے تھے، اور جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے اطمینان بڑھتا جاتا. چلیے حسین تو امام تھے نا، لیکن کربلا میں اللہ اکبر، کربلا میں ایک ہوتا ہے حادثہ ہو گیا صبر کرنا، قتل ہو گئی اولاد صبر کر، صبر نہیں کرے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ ایک چیز یہ کہ کسی سے شکوا نہیں کرے گا، بقول قرآن کے صبر جمیل کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، قتل کے لیے اپنی اولاد کو پیش کرنا، قتل ہو جائے صبر کرنا آسان ہے، اور قتل کے لیے اولاد کو پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. چلیے مان لیں کہ زینب علی کی بیٹی ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ جو ہے وہ لیلا ایک مدت سے حسین کے ساتھ ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، لیکن وہاں تو ہم نے دیکھا ایسی تبدیلی ہوئی ہے، ایسی تبدیلی ہوئی ہے کہ باہر کی عورتیں آ گئی ہیں، ہفتہ 10 دن 15 دن 17 دن ساتھ رہی ہیں، تو وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے کہ جب تک میرا بیٹا حسین کی راہ میں جا کے قربان نہیں ہو جاتا میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں. یہ جذبہ آسان کام ہے؟ کل 17 دن اللہ اکبر ہوا ہے، مسلمان ہوئے. یا خود وہ روایت کہتی جناب مسلم ابن اوسجہ رضوان اللہ علیہ سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حبیب کے ساتھ امام حسین سلام اللہ علیہ آئے ہیں. کہاں؟ مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ. آخری وقت ہے، ابھی جان باقی ہے. جناب حبیب نے کہا کہ مسلم جہاں تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کر جاؤ، لیکن کیا کہوں وصیت کے لیے؟ جہاں تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. یہ گفتگو ہو رہی ہے آخری وقت. تاریخ کہتی اتنا زخمی ہو چکے تھے، آخری وقت تھا کہ بمشکل تمام مسلم ابن اوسجہ کا انگلی اٹھ سکی. کربلا میں بیوی بھی تھی مسلم ابن اوسجہ کی، کربلا میں بیٹا بھی تھا مسلم ابن اوسجہ کا، لیکن بمشکل تمام انگلی اٹھائی ہے شاید، اور یوں اشارہ کیا ہے. فقرہ جو تاریخ میں وہ یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اوصیک بہذا، وصیت ہے لیکن اپنے بھی بچوں کے لیے نہیں، اوصیک بہذا، ان کے لیے. اشارہ کیا امام کی طرف. مطلب شاید یہ ہے کہ حبیب مرتے مر جانا مگر اپنے آپ کو امام سے الگ مت کرنا، اپنے آپ کو اپنے امام سے جدا مت کرنا. خوب مسلم کی روح نکل گئی. پلٹنا چاہتے کہ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچہ
عمر کے لیے کوئی 10 سال کہتا ہے، کوئی 11 سال کہتا ہے، 10-12 سال کے اندر کی بات، لیکن کم از کم اتنا طے ہے کہ اتنا کم سن تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے کے کمر میں جو تلوار لگی تھی، جب دوڑا ہوا جا رہا تھا مقتل کی طرف تو وہ تلوار زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی، اتنا کم سن بچہ تھا۔ آپ ذرا سوچیے، ہر بات کتاب کی نہیں ہے، روایت کی نہیں ہے، آدمی تھوڑا سا آنکھ بند کر کے سوچے کہ اس وقت میرے مولا کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ماں کی گودوں سے نکل کر کے بچے میری نصرت کے لیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ جانے لگا مقتل کی طرف، حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑ گئی، امام نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ بچہ حسین کے پاس آیا، باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ امام نے پوچھا بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ کاش بچہ سیدھے سے کہہ دیتا میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں، تو شاید امام کو اتنی اذیت نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب کے انداز سے شاید اذیت ہوئی ہو۔ بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ پتہ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ نہیں کہا سیدھے کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ تاریخ کہتے ایک مرتبہ غور سے اس نے باپ کے لاشے کو دیکھا، گھور کے باپ کے جنازے کو دیکھا، اس کے بعد سر اٹھایا امام کی طرف، آواز دی قوم، جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ امام کا دل تڑپ گیا اس انداز پر، جس کا یہ لاشا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، چلا جا تو۔ جیسے ہی امام نے کہا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، پتا اس بچے نے کیا کہا؟ سر اٹھایا، امام کی طرف دیکھا، کہتا مولا کیا؟ میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم کافی ہے؟ یہ سر پہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ سجا کے مجھ کو میدان میں امائی نے تو بھیجا ہے۔ ادھر بچہ کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کا فرمانا ہے، پس خیمہ سے آواز آئی مولا مسلم نے اپنی قربانی دی تھی، یہ میرا ننھا سا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کیجیے۔ پھر بھی مسلم ابن اوسجا کوفے کے رہنے والے تھے، پھر بھی مسلم ابن اوسجا مسلمان تھے قدیم، لیکن امام حسین کے پاس آنے میں کیسا انقلاب برپا کیا ہے مولا نے۔ وہ عجیب اتفاق ہے قدرت کی طرف سے کہ جہاں ان کا قافلہ رکتا ہے وہیں ان کا رکتا ہے، جہاں ان کا رکتا ہے وہیں ان کا رکتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تب یہ چلتے ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں تب یہ چلتے ہیں۔ آخر جب کئی بار ہوا تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، یہ قافلہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا، ذرا پتا کرو بیٹا۔ گیا بیٹا، وہاں سے آیا، کہا مسلمانوں کے رسول ان کے نواسے حسین ہے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہا نام تو سنا ہے بیٹا، لے چل مجھ کو۔ بچہ جملے اور ختم ہوا، نام تو سنا ہے بیٹا، لے چل مجھ کو حسین کے پاس۔ آئی، کیا اثر ہوا امام کی باتوں سے؟ مسلمان ہو گئی، مسیحی تھی، مسلمان ہو گئی، ماں بھی جس کا نام قمر ہے، بیٹا بھی جس کا نام وہب ہے، اور اس کی ابھی شادی ہو کے آ رہی تھی، نئی نویلی دلہن بھی مسلمان ہو گئی۔ کہا بیٹا اب الگ الگ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قافلے میں اپنے آپ کو شامل کر دو۔ بزرگوں کا ہمارے فرمانا ہے کہ عاشور کے دن 17واں دن تھا، وہب کو مسلمان ہوئے، ان کی ماں قمر کو مسلمان، اور جب عاشور کا دن آ گیا 17 دن میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور کیسا انا للہ و انا الیہ راجعون کے سانچے میں ڈھال دیا ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے، کہ اسی بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب وقت آ گیا ہے، نبی کے نواسے پر جان اپنی قربان کر دو، فاطمہ کے لال پر جان اپنی قربان کر دو۔ وہ کہنے لگے اماں میری ہمت ہے کہ میں ماں کے حکم سے سرتالی کروں، میں بھلا امام کی نصرت سے سرپیچی کروں؟ بیٹا تیار ہونے لگا کہ اتنے میں زوجہ نے روک لیا، کہاں؟ مرنے جا رہے ہو تم، تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، کہنے والا کچھ کہتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی جو ہے وہ وہب نے کہا مرنے جا رہا ہوں، بیوی نے کہا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ بیوی کی بات نہیں سمجھ پائے، انہوں نے سر اٹھایا، کہا دیکھ رہی ہے ان خیموں کو؟ بنی ہاشم کے خیموں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب نے اس اعتبار سے سمجھانا شروع کیا، جبکہ وہب کی زوجہ کا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہب کی بیوی نے کہا وہب تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں دنیاوی زندگی کی بات کر رہی ہوں، تم مجھ کو ان خیموں کو دکھلا رہے ہو؟
وہب کا مطلب شاید یہ کہ تم اولاد فاطمہ سے بڑھ کے تو نہیں ہو، جو حال ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب کی زوجہ نے کہا مطلب ہی یہ نہیں تھا۔ کب تم تو جا رہے ہو، قتل ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ میں تم کو اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک امام کے پاس چل کر کے یہ وعدہ نہیں کر دیتے ہو کہ بغیر مجھے لیے ہوئے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے۔ کہ ٹھیک ہے آؤ، امام کے سامنے آئے، وعدہ ہوا، وہب میدان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زخموں سے چور ہو کر کے واپس پلٹے، ماں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اماں اب تو راضی ہو، اماں اب تو خوش ہو۔ کون سی ماں ہے زخموں میں دیکھنے کے باوجود بچے کے اللہ اکبر؟ مگر ماں نے کہا نہیں، کیوں؟ کہ جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا نصرت امام میں تب تک میں راضی نہیں ہوں۔ یہ کہاں سے جذبہ آ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ہم سب خدا کے، اسی خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ حسین اسی خدا کے نمائندے ہیں۔ حسین کے لیے بیٹے کو بیٹا سمجھوں، حسین کے لیے اولاد کو اولاد سمجھوں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا جاؤ، میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں جب تک تم اپنی سر و تن میں جدائی نہ ہو جائے تمہارے نصرت امام۔ وہ چلے گئے میدان، ماں دیکھ رہی ہے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر گئے، سر قلم ہو گیا۔ کسی ملعون نے سر اٹھا کے ماں کی طرف، وہ کون سا کلیجا ہے کہ بیٹے کا کٹا ہوا گلا دیکھے اور ماں برداشت کرے؟ ماں نے لے لیا، اللہ اکبر۔ اب تو کہنا چاہیے تھا نا شاباش میرے لال، خوش کر دیا تو نے، فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا تو نے، اب تو رونا چاہیے نا، اب تو گریہ کرنا چاہیے نا۔ روایت کہتی لیا بیٹے کی تعریف کی شاباش، فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، بجائے گریہ کرنے کے، رونے کے، اٹھایا اور سر کو پھینکا دشمن کی طرف اور فرمایا سنو جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہوئی ماں اور بیٹے کی بات، بس آخری فکر اور ختم دعا اسی میں زوجہ بھی درمیان ہے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ کا بیان یہ ہے کہ کربلا میں لڑتے لڑتے وہب کے بازو بھی کربلا میں قلم ہوئے تھے۔ جدھر وہب کے بازو قلم ہوئے، روایت کہتی ہے کہ اتنے میں وہب نے کیا دیکھا کہ ان کی زوجہ جو ابھی کچھ دیر پہلے روک رہی تھی، ان کی زوجہ ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے، ایک بھالا لیے ہوئے، یا حسین کرتی ہوئی چلی آ رہی مقتل کی طرف۔ وہب نے جو دیکھا دور سے قریب، کیا مانا تم کہاں چلی آئی ہو؟ آئی ہوں اپنے مولا کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے، اپنے حسین کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے۔ کہ کیا ہو گیا؟ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھ کو تم روک رہی تھی، اور اب کیا ہو گیا کہ تم کہے وہب حسین کی آواز استغاثہ نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں، اپنے حجرے خیمے میں تھی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی۔ حسین کی اس آواز استغاثہ نے کثرت قلبی، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وہب نے سمجھایا کہ عورتوں کا جہاد نہیں ہے، واپس چلی جاؤ۔ کہ وہب میرا دل نہیں مانتا، میرا مولا اکیلا ہے، میرا حسین تنہا ہے۔ لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، وہب کے ہاتھ تو نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ وہب نے کیا کیا، ہاتھ تو ہے نہیں، آگے بڑھے، بیوی کی ردا کو دانتوں سے پکڑا اور چاہتے ہیں کہ کھینچتے ہوئے خیمے کی طرف لے آئے مقتل سے، مگر اتنا خون بہ چکا ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ ہمت جواب دے گئی۔ وہب نے ردا چھوڑ دی، رخ کیا خیمے کا، آواز دیا آقا میرے مولا حسین۔ سب برداشت ہے مگر ناموس کا بیوی کا اس طرح گھر سے نکلنا برداشت نہیں ہے۔ اے میرے آقا آؤ، میری زوجہ کو سمجھا کر کے خیمے میں واپس کر دو۔ دل چاہتا عرض کروں وہب، اپنی بیوی کے لیے تم کو اتنی غیرت، اپنی بیوی کے لیے تم کو اتنی غیرت، کاش تم 11 محرم کے بعد ہوتے اور دیکھتے کہ کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک کس طریقے سے بیویوں کو پھرایا گیا۔ منادی ندا دیتا رہا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تجلیل فرما. ایک خاص دعا جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے، خلوص دل سے سب لوگ آویل کہ یا اللہ پروردگارہ مومنین تیرے حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں. پروردگارہ جو بھی جا رہے ہیں حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ وطن واپس پلٹانا. یا اللہ دوران سفر ان کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.